امپورٹڈ بلڈ لائن میں پیجنز ہوتے ہیں، فرنٹائل میں ہوتے ہیں، انڈین میں ہوتے ہیں، لکوں کی قسم ہیں، ان کے فریلز میں آ جاتی ہیں، کلر سب کلرز ان میں آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہینڈز مختلف قسم کی آ جاتی ہیں، جس طرح لائٹ سیکس ہو گئی، پالش میں قسمیں ہو گئیں، اصیل میں ہو گئیں، شامو ہو گیا، پو شاموز ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کی بریڈ ہم سیل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غبارہ میں یعنی بیلون سادگی میں کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اس میں آئے تھے۔ اس کے بعد را پیرٹس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، گرین نیک میں پیرٹس آ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ڈی پاکستان آفیشیل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکرام خان۔ ناظرین اکرام، دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے فارغ وقت کو بتانے کے لیے، اپنے فارغ وقت کو گزارنے کے لیے یعنی کہ مشغلے کے طور پر مختلف اوقات اپنے پیٹس کے ساتھ، اپنے جانوروں کے ساتھ اور اپنے پرندوں کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اپنے اس وقت کو بے بہا قیمتی بنانے کے لیے بعض دفعہ لوگ اس کو اپنا بزنس بھی بنا لیتے ہیں اور بعض دفعہ لوگ اپنے شوق کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم پہنچے صادق آباد میں عثمان بھائی کے پاس، جنہوں نے اپنے مشغلے کو بہترین شوق کو اور بہترین بزنس میں لے کر گئے۔ آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں عثمان بھائی سے۔ عثمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر۔ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے یہ صادق آباد میں کتنا بڑا کام کرنے کا کریز پیدا ہوا؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں محمد اکرام بھائی، آپ میری انویٹیشن پر آئے ہیں، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ تو برڈز ایک سمجھ لیں ایک ہابی بھی ہے، اور یعنی کہ پیشن ہے میرا، تو اس کو ساتھ ہابی کو بھی ساتھ لے کر میں چلا، میں نے بزنس کے طور پہ یعنی کہ اس کو یعنی کہ ہابی کو میں نے بزنس میں کنورٹ کر دیا۔ آپ اس کے لیے، اس شعبے میں آنے کے لیے کوئی خاص تعلیم کی ضرورت ہے یا اس کے لیے کوئی کورسز ہیں، یا آپ کی کیا تعلیم ہے اس شعبے میں، آپ کیسے آئے؟ نہیں ہے اس میں کہ تعلیم ہی ہو کہ یعنی کہ اس کو چلایا جا سکتا ہے، لیکن ایک ایجوکیٹڈ پرسن ایجوکیٹڈ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس چیز میں پھر ٹیمپریچر مینٹین کرنا وغیرہ ہر چیز اس تعلیم میں یہ چیز آیا تھا کہ شعور کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور برڈز ایک ایسی چیز ہے، لازمی نہیں اس کو کاروبار کے طور پہ ہی یعنی کہ کیا جائے، اس میں آپ کی ہابی ہونا یعنی کہ اس میں آپ کا انٹرسٹ ہونا لازمی ہے۔ اگر اس کو بزنس کے طور پہ کیا جائے گا تو پھر سمجھ لیں آپ لاس بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا عثمان بھائی، ایک اس میں انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ میں نے بعض دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ اپنے شوق سے شروع کرتے ہیں اور بزنس بنا لیتے ہیں۔ آیا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوئی ہے؟ آپ کو شروع سے پہلے کریز تھا اور کتنے سالوں سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، میرا بھی بالکل ایسے حساب تھا، 2012 سے مجھے یہ شوق تھا، یعنی کہ بچپن سے یعنی کہ شوق تھا، پیٹس وغیرہ کا تو رکھے ہوئے تھے، یعنی کہ چلتے ہیں۔ 2012 سے میں نے سیٹ اپ لگانا اسٹارٹ کیا، یعنی کہ گھر میں چھت کے اوپر میں نے سیٹ اپ لگایا ہوا تھا اسٹور کو، یعنی کہ میں نے آغاز اپنا کیا، اب میں نے نیو برانچ کے طور پہ بنایا ہے، تو پہلے میں نے چھت پہ ہی یعنی کہ بزنس اسٹارٹ کیا تھا، اس کے طور پہ پھر آن لائن ہی چلتا رہا کام۔ اچھا عثمان بھائی، اس کے ساتھ ساتھ مثلاً جس طرح آپ نے بتایا کہ شوق کے ساتھ یہ صاحب بزنس میں آ گئے، اچھا اس کے لیے اور بزنس کے لیے کچھ اور ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہیں، اگر لوگ اس بزنس کی طرف آنا چاہیں یا آپ مطلب کوئی مشورہ دینا چاہیں جو لوگ گھروں پر پرندے رکھتے ہیں یا کوئی ایسا کوئی کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی آپ اگر کوئی مشورہ دینا چاہیں تو؟ جی بالکل، لوگ کر سکتے ہیں بزنس، یعنی کہ ہابی کے طور پہ ہابی ہے، ٹھیک ہے، برڈز ایک اچھا پیشن ہے، سمجھ لیں برڈز ایک ایکسرسائز بھی ہے۔ اگر ایک مثال آپ نے چھت پہ کاروبار کیا ہوا ہے، چھت پہ آپ نے برڈز لگائے ہیں، اوپر آنا جانا، تو یہ ایک اچھا مشغلہ ہے، یعنی کہ آپ برڈز میں بزی رہتے ہیں، بجائے کہ گھومنے پھرنے سے اچھا ہے کہ برڈز کی طرف رجوع کریں، اور یعنی کہ تھوڑے تھوڑے سے بندہ سٹارٹ لے تو برڈز یعنی کہ بزنس میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ جی ناظرین اکرام، ہم عثمان بھائی سے پوچھیں گے کہ یہ زبردست سا خوبصورت سا نام جو رکھا ہوا ہے انہوں نے R&U کے نام سے، R&U پیٹ سٹور ہے، جو یہ کہاں سے آیا؟ اچھا، اسپیشلی جو یعنی کہ برڈز کا جو آئیکن ہے وہ اسپیشلی میں نے باہر سے ہی ڈیزائن کروایا ہے اس کو، تو اور اس کا جو R&U کا جو ایبریویشن ہے، R کا مطلب یعنی کہ ہے راشد، اور U کا جو مطلب ہے عثمان ہے، یعنی کہ راشد جو میرے بڑے بھائی ہیں ان کے نام پہ میں نے رکھا ہوا ہے عثمان محفوظ۔ جی تو ناظرین اکرام، ہم عثمان بھائی سے مزید پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سے پرندوں کی ایکسیسریز موجود ہیں، کون کون سی پرندوں کی بریڈز موجود ہیں، اور یہ ان کو آپ پرچیز کیسے کر سکتے ہیں۔ آن لائن کا بھی طریقہ عثمان بھائی کے پاس موجود ہے، اگر آپ یہاں پر شاپ پر آ کر وزٹ کرنا چاہیں تو بے بہا اس طرح کی پرندوں کی اقسام ہے جنہیں آپ یہاں پر آ کر دیکھ سکتے ہیں اور خرید بھی سکتے ہیں۔ عثمان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا طریقہ کار موجود ہے، اگر آپ کی دکان پر آنا چاہیں یا آن لائن وہ لوگ کچھ آپ سے خریدنا چاہتے ہیں تو کیسے خریدیں عثمان بھائی پلیز؟ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو میرے پاس اقسامز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو شروعات کرتے ہیں کیٹ سے، یعنی کہ کیٹس کی میرے پاس ہر قسم کی ٹائپ ہوتی ہے، سیمی پنچ ہوتی ہے، پنچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
ایکسٹریم پنچ کوالٹیز آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, پیکی فیس میں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. جو امپورٹ کروائی ہوئی کیٹس بھی ہوتی ہیں تو ان کی بریڈ یعنی کہ باہر سے امپورٹ کرواتے ہیں کویت سے کیٹس کو, ان کی بریڈ لیتے ہیں, آگے ان کے کٹنز وغیرہ سیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ڈاگس بھی آ جاتے ہیں, ڈاگ کی بریڈ بھی ہوتی ہے. اور اسی طرح ہینڈز مختلف قسم کی آ جاتی ہیں, جس طرح لائٹ سیکس ہو گئی, پالش میں قسمیں ہو گئیں, اصیل میں ہو گئیں, شامو ہو گیا, پو شاموز ہو گئے, ٹھیک ہے. ان کی بریڈ ہم سیل کرتے ہیں. تو دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں پیجنز کی طرف سے. امپورٹڈ بلڈ لائن میں پیجنز ہوتے ہیں, فنٹائل میں ہوتے ہیں, انڈین میں ہوتے ہیں, لکوں کی قسم ہیں یعنی کہ فریلز میں آ جاتی ہیں, کلر سب کلرز ان میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. غبارہ میں یعنی کہ بیلون سادگی میں کہہ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, اس میں آئے تھے. اس کے بعد را پیرٹس آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. گرین نیک میں پیرٹس آ جاتے ہیں, فنچز کی ٹائپ آ جاتی ہیں اس میں, ٹھیک ہے. اور جہاں تک آن لائن کی بات ہے تو وہ میرا فیس بک آئی ڈی بنی ہوئی ہے, مینشن میں نے کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. نمبر واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے, اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. کسٹمر دیکھتے ہیں, آن لائن ویڈیو پہ کال ہوتی ہے, ان کو تسلی کروائی جاتی ہے, آن لائن سارا کچھ دکھایا جاتا ہے. پھر یعنی کہ پیمنٹ جب وہ ڈیل کرتے ہیں تو ان کو یعنی کہ ہاف پیمنٹ پہلے ہوتی ہے. جب وہ یعنی کہ منگوانا چاہ رہے ہوتے ہیں پھر بسز کے تھرو ان کو بھجوایا جاتا ہے, لائیو ان کو دکھایا جاتا ہے. پھر یعنی کہ باقی پیمنٹ ایٹ دا موجود یعنی موقع پر ہوتی ہے. اس طرح یعنی کہ بھجوانے کا طریقہ کار ہے. اور میری جو کارگو ہے پورے پاکستان میں اویلیبل ہے. جی تو ناظرین اکرام, ہم عثمان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایک زبردست قسم کا انہوں نے پوسٹر جو بنوایا ہوا ہے, یہاں پر کون کون سی ایکسیسریز موجود ہیں, اور آن لائن جس طرح ہم خریدنا چاہتے ہیں تو یہ کون کون سی اقسام ہے. عثمان بھائی پلیز بتائیے گا کیسے خریدتے ہیں ہم یہ. اچھا, یعنی کہ یہ دیکھ لیں کہ اس میں فرسٹ نمبر پہ لکھا ہوا ہے آل کائنڈز آف کیٹس آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں کیٹس جو ہے نا ہر قسم کی یعنی ہوتی ہیں. سی ایف اے میں بھی کیٹس آ رہی ہیں, یعنی کہ لوکل یعنی پرشین کیٹس بھی آ رہی ہیں, پاکستانی کیٹس بھی آ گئی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں دوسری نمبر پہ آ گیا یعنی کہ آل کائنڈز آف ڈاگز ہیں, کتوں کی یعنی کہ ساری ورائٹیز ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں. اگر کسٹمر ڈیمانڈ کرتا ہے باہر سے امپورٹ کروا دیں, ان کو باہر سے بھی امپورٹ یعنی کہ کروا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایگزاٹک برڈز آ جاتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے. ایگزاٹک برڈز میں لو برڈز آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آسٹریلینز آ جاتا ہے, یعنی کہ جو چیز امپورٹ ہوئی ہوتی ہے یعنی کہ وہ ایگزاٹک میں آ جاتی ہیں, ایگزیبیشن میں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں برڈ کو, ٹھیک ہے. کیٹس ایکسیسریز آ جاتی ہیں, یعنی کہ اس میں بلی اور کتوں کا سامان آ جاتا ہے, یعنی کہ جو استعمال کیا جاتا ہے, جیسے نیل کٹر وغیرہ ہو گیا, برشز وغیرہ ہو گیا, یہ باہر سے امپورٹ کروایا جاتا ہے. کچھ سامان ہے جو چائنا سے دبئی وغیرہ سے امپورٹ کروایا جاتا ہے, یعنی کہ کچھ سامان ہے جو ہم انگلینڈ سے امپورٹ کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے. شیمپوز وغیرہ ہمارے جو برانڈ ہے اسپیشل ہم خود ہی یعنی کہ یو کے سے یعنی کہ امپورٹ کروا رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد برڈز ایکسیسریز بھی اس طرح ہی ہیں. رانی برڈز ہوتے ہیں, ایران سے یعنی کہ منگوائے جاتے ہیں, پرندوں کے یعنی کہ خوراک کے جو پورٹس وغیرہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کا سامان وغیرہ نیسٹنگ وغیرہ مٹیریل ہو گیا, باکس وغیرہ ہو گیا, کچھ سامان پاکستان سے لے رہے ہیں اور کچھ ایران سے یعنی کہ منگوا رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. آل سارٹ آف کیجز کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی کہ پنجرے وغیرہ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سپورٹ ویلڈنگ یعنی کہ ہمارے پاس پنجرے ہوتے ہیں, ہم خود یعنی کہ بناتے ہیں پنجرے وغیرہ نا, خود میک کرتے ہیں یعنی کہ, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پیٹس گرومنگ آ جاتی ہے. پیٹس گرومنگ یعنی کہ کتوں اور ڈاگ کے جو ناخن وغیرہ ٹرم کیے جاتے ہیں, کاٹے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. کیٹس کے ناخن وغیرہ کاٹے جاتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اس میں ان کو مکمل جو یعنی کہ باتھ لیا جاتا ہے, ان کو نہلایا جاتا ہے, یعنی کہ وہ پورا یعنی کہ سیٹ اپ ہمارے پاس موجود ہے. تو ان کو بھی نہلانے کا کوئی طریقہ کار موجود ہے, یا ان کو پراپر ان کی جو نیل پالش کی جاتی ہے وہ بھی ہوتا ہے اس طرح سے؟ بالکل, ان کے لیے ہر چیز اسپیشل یوز ہوتی ہے. جو شیمپو ہوتا ہے میڈیکیٹڈ امپورٹڈ شیمپو ہم یوز کرتے ہیں. نیل کٹر ان کے لیے اسپیشل ہوتا ہے, اسپیشلی ان کا برشز وغیرہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جو ڈراپس وغیرہ کانوں میں ڈالا, ہر چیز ان کے لیے اسپیشل ہوتی ہے. زبردست. اچھا عثمان بھائی, اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی پاکستان میں اگر کوئی خریدنا چاہیے, آپ کا آن لائن کوئی اور برانچز ہے یا آپ کو آن لائن ہی دینا پڑے گا ان کو یہ؟ جی, اگر کوئی چاہے تو یعنی کہ وہ خرید سکتا ہے, ٹھیک ہے. برانچ وہ اپنی خرید سکتا ہے, لیکن ابھی فی الحال صرف ایک یہ بڑا اسٹور یعنی کہ فرسٹ ہی اوپن کیا ہے, اور دوسری برانچ بھی فاطقہ میں ہی ہے. آئیے ناظرین اکرام, عثمان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر پرندوں کی کون کون سی اقسام ہے اور انہوں نے کہاں سے امپورٹ کیے ہیں. عثمان بھائی, یہ میں کبوتر دیکھ رہا ہوں, یہ میں تو کس کو کبوتر ہی کہوں گا, آپ اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ اچھا, اسے بیسیکلی بلیک ٹیل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. بریڈر پیر ہے, بلیک ٹیل میں آتا ہے. اچھا عثمان بھائی, یہ چھوٹے خوبصورت سے میں یہ کبوتروں کی شکل میں ہے کچھ ہے, یہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم بیسیکلی کہتے ہیں ڈو. یہ ڈو میں بھی مختلف ٹائپس آ جاتی ہیں. ریڈ پائڈ میں آ جاتا ہے, پائڈ میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. چائنا ڈو میں وائٹ ٹیل میں آ جاتا ہے. یہ ان میں سے ایک قسم ہے وائٹ ٹیل میں. چائنا ڈو وائٹ ٹیل ہے, ٹھیک ہے. یہ چھوٹی ڈو ہے, ہاں چھوٹی ڈو ہے. اچھا عثمان بھائی, ایک اور یہ بڑی زبردست ٹائپ ہے ہمارے پاس, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا آپ؟ اچھا, یہ امپورٹڈ بلڈ لائن میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. یہ ریڈ فریل میں ہے, دیکھیں آپ ان کے پروں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, فریل سے بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ان میں مختلف یعنی کلرز ہیں, بلیک آ جاتا ہے, سلور آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ریڈ فریل میں موجود ہے یعنی ہمارے پاس. میں پیرٹس دیکھ رہا ہوں. اچھا, یہ ہیں جی لو برڈ ہے. لو برڈ میں اسی طرح بہت سی اقسام ہوتی ہیں. فشریز آ جاتی ہیں,
वाइट लव बर्ड आ जाता है, पर्सनाटा में आ जाता है, ब्लू में आ जाता है, ठीक है, ग्रीन में आता है, मुख्तलिफ इनकी टाइप्स हैं। जो मेरे पास अवेलेबल है इसमें वाइट लगे हुए हैं और ब्लू पर्सनाटा में लगे हैं। अच्छा उस्मान भाई, ये रेड वाले जो पिजन्स हैं इनके बारे में क्या नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं इनको? अच्छा, इसमें मुकम्मल तौर पे देखिए आप, इनके फ्लावर्स बने आपको नज़र आ रहे होंगे, इनको कहते हैं इंग्लिश मॉडर्न पेयर, ठीक है, रेड कलर में है, इंग्लिश मॉडर्न पेयर है। टोटल इसका इनमें ये होता है जब ये चलते हैं तो इनकी नेक बिल्कुल पीछे यानी कि साथ में लगी होती है टेल के साथ। ठीक है। हाँ। अच्छा उस्मान भाई, पैरट्स की जो वैसे तो बहुत सारी टाइप हैं ऑस्ट्रेलियन में, ये कौन सी टाइप्स है ऑस्ट्रेलियन में? अच्छा, ऑस्ट्रेलियन में डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ऑस्ट्रेलियन में किंग्स आ जाता है, एग्जीबिशन में आता है, ब्लैक आइज में आता है, रेड आइज में आता है। ये हमारे पास जो है एग्जीबिशन में अवेलेबल है, डबल फ्लावर यानी जिसे कहते हैं डबल फ्लावर एग्जीबिशन पेयर है हमारे पास। देखा होगा आपने इनकी कमर पे दोनों यानी कि दोनों परों पे फ्लावर्स बने होते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मतलब ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग टाइप है उसमें से। अच्छा उस्मान भाई, इनकी ये जो पिजन्स हैं इनकी नेक बहुत पीछे है, इसको आप क्या कहते हैं? इससे भी ये भी इंग्लिश मॉडर्न में आ जाते हैं, इसको रेड सैडल हम कह सकते हैं। इनके देखिए पर देखें लाल है, रेड सैडल, बाकी इसका सारा वाइट होता है। और पर इनके इनके इनमें मुख्तलिफ टाइप होते हैं। ब्लैक सैडल भी आप कह सकते हैं, ब्लैक में आ जाता है, रेड में आ जाता है, सिल्वर में आ जाता है, ठीक है। इसमें भी इसी तरह डिफरेंट कलर्स होते हैं। अच्छा उस्मान भाई, ये ज़बरदस्त किस्म का जो मैं देख रहा हूँ कि इनके पाँव पर भी उनकी परें आई हुई हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, इसको क्या नाम देते हैं आप? अच्छा, ये जो सादा हम वो यानी कि गुब्बारा इस्तेमाल करते हैं, वैसे मैगी पॉटर इनका नाम है, इम्पोर्टेड ब्लड लाइन है, ठीक है। ह्यूज साइज़ इनका यानी कद बहुत बड़ा होता है। और देखें इनकी नेक के नीचे गुब्बारा बना होता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा उस्मान भाई, ये हम देख रहे हैं और ये शायद भाई दिखा भी रहे हैं कि ये कौन सी ब्रीड है और कहाँ से आई है ये? अच्छा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये यानी कि को शामू है, शामू और को शामू में जो इनकी हाइट्स होती हैं शॉर्ट बॉडी होती है, और ये बेल्जियम से इम्पोर्ट करवाया हुआ है, रिंग बर्ड यानी कि पेयर है। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर कोई आपसे इसके बारे में मंगवाना चाहे तो ये पाकिस्तान में तो मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, अगर कोई मंगवाना चाहे तो आप मंगवा के दे सकते हैं ये? जी, बाइट्स अगर कोई रिंग बर्ड इंपोर्ट करवाना चाहे तो डायरेक्ट बाइट से भी इंपोर्ट करवाते हैं, हमारे इनकी ब्रीड में से भी यानी कि हमसे चिक्स वगैरह ले सकते हैं। अच्छा उस्मान भाई, हम बचपन में देखते थे छोटे छोटे बच्चे होते मुर्गों के और हैंस के, उनको हम पालते थे, खेलते थे उनके साथ, लेकिन माशाल्लाह आपके पास ये बड़ी सारी ब्रीड है, इसको क्या नाम? ये जो ब्रीड है लाइट सुसेक्स इस ब्रीड का नाम है। इसमें मुख्तलिफ टाइप की लाइट सुसेक्स में ब्रीड्स आ जाती हैं, कलर्स में फ़र्क आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी समझ लें रिंग बर्ड्स के तौर पे होते हैं, तो इनके आगे ब्रीड लेकर हम सेल करते हैं और एग्स वगैरह भी सेल करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, हम आपको बताते चलें, इसके साथ ही हम इख्तिताम की जाने बढ़ रहे हैं और आखिर में हमारे पास जो उस्मान भाई के पास मौजूद है बहुत ही खूबसूरत से परिंदे की जो किस्म है वो मुर्गी और मुर्गे में है। मैं एक पेयर देख रहा हूँ। उस्मान भाई, इसको क्या कहते हैं आप, इसको क्या नाम देते हैं आप? अच्छा, इसका जो नाम है बेसिकली वाइट पॉलिश है। इनकी जो यानी कि सर होता है उसके ऊपर फ्लावर सा मुकम्मल बना होता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा हो, आप देख रहे होंगे। वाइट पॉलिश में भी यानी कि इसमें पॉलिश आ जाता है, सिल्वर पॉलिश आ जाता है, रेड लेस पॉलिश में आ जाती हैं। इनकी डिफरेंट यानी कि इकसाम होती हैं। मतलब इसमें भी कलर्स के एतबार से इनकी काइंड्स बनाई जाती हैं। बिल्कुल। नाज़रीन इकराम, परिंदों को रखना और जानवरों को रखना एक बहुत अच्छी बात है, आप अपने घर में रखते हैं, लेकिन उनकी खुराक का प्रॉपर बंदोबस्त करना और उनका ख्याल रखना खुराक के एतबार से बड़ा अहम है। इसके साथ ही हम उस्मान भाई से पूछते हैं कि ये इनके पास मुख्तलिफ तरह की खुराक और मुख्तलिफ तरह की एक्सेसरीज जानवरों और परिंदों के लिए रखी हुई हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल की जाती है और क्या क्या टाइप्स हैं। उस्मान भाई, ये क्या इतनी सारी जो चीज़ें, मुझे तो खिलौने नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इनमें कुछ खिलौने वगैरह बिल्कुल आपको नज़र जो आ रहे हैं, और डॉग्स और कैट्स के लिए खिलौने वगैरह हैं, ठीक है। जिस तरह के ये सामने लगे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, खिलौने वगैरह लगे हुए। ये पेट ट्रिमर है, यानी कि उसकी मशीन आ जाती है जो बाल वगैरह ट्रिम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। कोई भी कस्टमर इसको खरीद सकता है, ठीक हो गया। ये बर्ड्स के लिए अद्वियात लगी हुई हैं, ठीक है, उनके जो विटामिन वगैरह प्रोटीन्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है, वो लगे हुए हैं, ठीक है। ये इंपोर्टेड यानी कि शैम्पूज वगैरह, हैंड वाश वगैरह, ग्लव्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। एयर्स के लिए ड्रॉप्स आ जाते हैं, ठीक है। जुओं के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, बिल्लियों वगैरह को डल जाती हैं, उनके लिए यानी कि स्प्रेज वगैरह इस्तेमाल हो रही हैं, वो बाहर से यानी कि स्पेशल इंपोर्ट करवाते हैं, बाहर से आता है। कुछ ब्रांड यानी कि चाइना से आ रहा है, कुछ यानी कि इंग्लैंड से आ रहा है, ठीक हो गया। जिस तरह की उसके बाद फीडिंग सिरिंज वगैरह ये पड़ी हुई हैं, ठीक है। रॉ पैरट्स वगैरह को फीडिंग करवाने के लिए, ठीक है। वाइप्स वगैरह पड़े हुए हैं आंखों को साफ करने के लिए, बॉल्स खुराक के लिए पड़े हुए हैं, ठीक है। ये आपको डिफरेंट टाइप बॉल्स की नज़र आ रही होंगी। उसके बाद जानवरों की डिवर्मिंग के लिए टैबलेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, ठीक है, यानी कि यूज़ हो रही हैं, ठीक है। ये पानी के लिए डिस्पेंसर यानी कि यूज़ हो रहा है, यानी कि ठीक है। ये ट्रे जिसमें लीटर वगैरह हम डालते हैं, जिसमें बोली पॉप्स वगैरह करते हैं, यानी कि वगैरह पॉप्स वगैरह करते हैं, ठीक है। और उस्मान भाई, ये मुख्तलिफ तरह के ये भी मुझे खिलौने नज़र आ रहे हैं। स्क्रैच ये देखिए, धागा वगैरह इस पर आपको रस्सी नज़र आ रही होगी। बिल्ली अपने पंजों से जब खेल के खरीदती है, उसकी आदत होती है खरीदने की, ठीक है। ये वो स्क्रैचर्स ही टाइप है,
ٹھیک ہے. یہ مختلف قسم کے برشز لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, فیڈرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں, برش وغیرہ لگے ہوئے ہیں, آپ کو نظر آ رہے ہیں, نیل کٹرز لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, مختلف ورائٹیز نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد ڈاگس میں بیٹس وغیرہ لگے ہوئے ہیں, پیرٹس میں یعنی کہ چینز وغیرہ لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جیٹ باکس آ جاتے ہیں, جب کارگو وغیرہ کروانا ہو یا کسی ویٹ کے پاس جانا ہو تو یا اپنے جانور کو یعنی کہ اس میں آپ لے کر جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ڈاگز اور کیٹس کے لیے ہوتے ہیں. مطلب جانوروں کی ترسیل کے لیے ایک جگہ سے جب آپ دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں ان کیجز میں جاتے ہیں. بالکل اسی میں آتے ہیں, اور جب امپورٹ ہو کر چیز آتی ہے باہر سے تو وہ بھی ان کے اندر ہی امپورٹ ہو کر آتی ہے. آپ یہاں سے بھیجتے ہیں, اس کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے خاص, مطلب کسٹمرز کے لیے آپ وہاں سے ان سے آنے جانے کا کوئی پیسے لیتے ہیں یا کوئی ایسا سلسلہ ہے؟ جی, جو بسیز میں جو ٹکٹس ہوتی ہیں سیٹ وہ کسٹمر ہی پے کرتا ہے, اور جیٹ باکس کے اندر ہی یعنی کہ کوئی بھی اگر پرندہ ہے اس کو باکس میں بھیجا جاتا ہے, اور اگر کوئی کیٹس وغیرہ ڈاگز وغیرہ ان کو جیٹ باکس میں پیک کر کے اچھے طریقے سے کھانا وغیرہ لگا کر ان کی خوراک پوری کر ان کو یعنی کہ بھیجا جاتا ہے. جی تو ناظرین کرام, ہم عثمان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ اگر صادق آباد میں لوگ خریدنا چاہیں تو کیسے خرید سکتے ہیں. جی عثمان بھائی. جی بالکل, کسٹمر حضرات یعنی کہ میرے اسٹور کا وزٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جو ٹائمنگ ہے صبح 11 سے شام 7 بجے تک ہے, ٹھیک ہے. اور جو ایڈریس ہے نیو جنرل بس اسٹینڈ, ماڈل کمرشل زون مارکیٹ ہے, اس میں شاپ نمبر 831 ہے, صادق آباد ڈسٹرکٹ رحیم خان میں. جی ویور لازمی ایچ ڈی پاکستان چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کریں. اس کے ساتھ ہی ناظرین اکرام ایچ ڈی پاکستان آفیشیل کی ٹیم کے ساتھ محمد اکرام خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.